آج ویو 360 میں اومیکرون کے تیز پھیلاؤ سے کووڈ-19 کے خلاف احتیاطی تدابیر اور بہت سی پابندیاں واپس۔ 12 سے 15 سال کے بچوں کو بوسٹر شاٹس لگانے کا مسئلہ زیر بحث۔ ضلع بھکر میں ایک ہی گاؤں میں نابینا افراد کی بڑی تعداد کے لیے خاندانوں میں شادیوں کا رواج ذمہ دار، ماہرین کیا کہتے ہیں؟ بیماری کا تعلق علاج سے نہیں ہے، صرف پریونشن سے ہے، تو وہ ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ شادی نہ کریں آپس میں۔ اور کنزیومر الیکٹرانکس کے 2022 کے سالانہ تجارتی شو پر بھی کووڈ کے اثرات۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ وائٹ ہاؤس کے چیف میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی مختلف اقسام کے پھیلاؤ کے نتیجے میں صحت کے اعلیٰ حکام اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ کرونا میں مبتلا ہونے والے افراد کے لیے 5 دن کے کوارنٹینہ کی پابندی کے ساتھ کام پر واپسی کے لیے کرونا وائرس کا نیگیٹو ٹیسٹ بھی ضروری قرار دے دیا جائے۔ ڈاکٹر فاؤچی کے مطابق بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز یعنی CDC اپنی تازہ ترین سفارشات میں کرونا وائرس کے منفی ٹیسٹ کو شامل کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں حکام نے وائرس کی ایک اور لہر کے آغاز کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ وائرس کی صورتحال کے نگران ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے سربراہ اسد عمر کا ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ کرونا کی ایک اور لہر کے آغاز کے واضح اشارے موجود ہیں، جس کا گزشتہ چند ہفتوں سے خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا۔ صدر بائیڈن نے منگل کے روز خبردار کیا ہے کہ کووڈ-19 کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور آنے والے چند ہفتے وائرس کی انتہائی تیزی سے پھیلنے والی قسم اومیکرون کی وجہ سے چیلنجنگ ہو سکتے ہیں۔ صدر کا کہنا تھا کہ کسی کے پاس بھی ویکسین نہ لگوانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ امریکی صدر نے کووڈ ٹیسٹ کٹس کی قلت پر بات کرتے ہوئے بوسٹر شاٹس اور ٹیسٹنگ زیادہ بڑے پیمانے پر فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ نیو یارک ٹائمز کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں میں امریکہ بھر میں تقریباً 20 لاکھ کووڈ کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس اضافے کی وجہ سے حکام موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد طلباء کی اسکول واپسی کے منصوبوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ نیلوفر مغل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نیلوفر، کرسمس اور نئے سال کی چھٹیوں کے بعد جب بچے اسکولز واپس جا رہے ہوں گے تو کیا ان سے کووڈ نیگیٹو ٹیسٹ بھی مانگے جائیں گے؟ جی اسد، بالکل یہاں پہ جو موسم سرما کی چھٹیاں ہیں وہ تو ختم ہو گئی ہیں، لیکن جو چھٹیوں کے دوران کووڈ کا جو نیا ویریئنٹ ہے اومیکرون، اس کے ریکارڈ تعداد میں کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور ان کیسز کی روک تھام کے لیے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ اسکول اور زیادہ تر جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کلاسز جو ہیں وہ اب آن لائن کریں گے۔ کچھ اسکول کھل گئے ہیں لیکن وہاں پر یہ مینڈیٹری ہے، وہ لازمی ہے کہ ماسک بچے جو ہیں وہ پہنیں۔ اس کے علاوہ امریکی ریاست میری لینڈ کی ایک کاؤنٹی میں 14 دن کے لیے عارضی طور پر کلاسز جو ہیں وہ ورچوئل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر جو امریکہ کے بڑی شہر ہیں جیسے ڈیٹرائٹ، ملواکی اور فیلاڈیلفیا، وہاں پر بھی کلاسز جو ہیں کچھ یا زیادہ تر جو ہیں وہ آن لائن کر دی گئی ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کا جو شہر ہے لاس اینجلس، وہاں پر 12 جنوری تک وہ کہہ رہے ہیں کلاسز نہیں کھلیں گے، اور اگر اسٹوڈنٹ واپس آئیں گے تو ان کا جو کووڈ ٹیسٹ ہے وہ لازمی طور پر منفی ہو۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن DC جو ہے وہاں پر بھی کووڈ ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو جو ہے لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ واپس آئیں گے تو کووڈ ٹیسٹ لازمی ہو۔ اور جہاں آج یہ صرف ان کے لیے ہے، نیلوفر یہ صرف ان بچوں کے لیے ہے جن میں کوئی سمپٹمز ہوں گے، یا یہ اکراس جتنے بھی اسکول میں بچے آ رہے ہوں گے ان سب کے لیے؟ آپ اس وقت اسکول کے سامنے بھی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پیچھے برف بہت ہے اور آپ سنو ڈیز کی وجہ سے اسکول آف ہیں، تو اس وقت کیا سچویشن ہے؟ کیا مینجمنٹ کی طرف سے اس حوالے سے کوئی واضح احکامات ہیں؟ جی اسد، بالکل ریاست ورجینیا جو ہے خاص طور پر وہاں پہ والدین کو یہ کہا جا رہا ہے، انہیں انکریج کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ بچوں میں کووڈ کے کوئی سمٹمز دیکھیں تو وہ ضرور ان کے ٹیسٹ کروائیں، اور اس مقصد کے لیے یہاں ریاست کے کچھ اسکولوں میں مفت ٹیسٹنگ سینٹر جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ لیکن ابھی اسد فی الحال جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم کی خراب صورتحال کی وجہ سے بھی زیادہ تر اسکول جو ہے وہ بند ہے۔ پیر کے روز یہاں پر شدید برف باری ہوئی اور اسکول جو ہے تاحال بند ہے۔ اور بچوں کے بوسٹر شاٹس کے بارے میں کوئی تجاویز ہیں؟ اس بارے میں کوئی اپڈیٹ کر سکتی ہیں آپ؟ جی اسد، امریکہ کا جو ادارہ ہے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، اس نے کہا ہے کہ 12 سے 15 سال کے جو بچے ہیں وہ اب اہل ہو گئے ہیں کہ انہیں بوسٹر شاٹس لگوائے جائیں، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ کووڈ کی جو کیسز ہیں ان پر روک تھام لگائی جائے۔ اس کے علاوہ FDA نے یہ بھی کہا ہے کہ 5 سے 11 سال کے جو بچے ہیں وہ بھی اہل ہیں جن کا مدافعتی نظام جو ہے کمزور ہے، لیکن
हम ये भी देख रहे हैं कि इस बारे में कुछ मुखालफत भी सामने आ रही है और आज ये देखा जा रहा है कि इस फैसले पर आज एक मशावरती पैनल जो है वो बैठेगा और वो डिसाइड करेगा कि बूस्टर शॉट लगवाने चाहिए नहीं। उसके बाद ही CDC जो है वो ये फैसला कर सकेगी कि इसे पर अमल दरामद किया जाए या नहीं। और मुखालफत ये देखने में आ रही है कि CDC के जो साबिक कमिश्नर है उनका ये कहना है कि ये फैसला जो है बूस्टर शॉट लगवाने का ये वालिदैन और डॉक्टर्स पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन रिसर्च के मुताबिक जो बूस्टर शॉट्स हैं वो जो कोविड के नए वेरिएंट्स हैं ओमिक्रॉन और डेल्टा उसके खिलाफ वो महफूज रखने में मदद कर रहे हैं। मददगार बहुत बहुत साबित हो शुक्रिया, सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलुफर मुगल आपका हमें इस हवाले से अपडेट करने का। अब चलते हैं पाकिस्तान और सूबा पंजाब के ज़िला भक्कर के नवा में उस बस्ती की बात करते हैं जहां दर्जनों लोग नाबीना हैं। पैदाइश के वक्त तो बिनाई ठीक होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ चली जाती है। इलाके में इस मसले पर काबू पाने की बजाय इसमें इजाफा देखा जा रहा है। समन खान के साथ भक्कर की इस बस्ती चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मामला है क्या। सूबे पंजाब के मगरबी हिस्से में वाक़या ज़िला भक्कर से 30 किलोमीटर का सफ़र और आप पहुंचते हैं बस्ती सोहलावाला जो अंधों की बस्ती के नाम से जानी जाती है। यहाँ हर रास्ता ऐसे घर ले जाता है जहाँ कहीं कहीं तो एक या दो नहीं बल्कि नाबीनाओं का पूरा कुंबा बसता है। 35 साल की उम्र तक दुनिया देखने वाले गुलाम हुसैन की बसारत 40 साल की उम्र तक जा चुकी थी। आंखों से कुछ नजर नहीं आता, दिया रोशनी जल रही है या नहीं कुछ पता नहीं चलता। मैं आंखों से मोहताज हूँ। मेरा भाई, मेरी सास, मेरी वालदा सब आंखों से महरूम हैं और बीवी भी एक आंख से नाबीना है। गुलाम हुसैन के 7 बच्चों में से 4 बेटे और 1 बेटी नाबीना हैं और इस माजूरी का सिलसिला रुका नहीं बल्कि अगली नस्ल में भी मुंतकिल हो चुका है। हम अपने बड़ों से सुन रहे हैं कि 60-70 साल से ये चौथी नस्ल है जो इस मोहताजी में घिरी है। हमारे बास बड़ों की ना सिर्फ आंखें थीं बल्कि पढ़े लिखे भी थे। उनके बाद आधे बच्चे उनके नाबीना और आधे ठीक थे। अब हमारी नस्ल में मसला बढ़ गया है। आधे बच्चे ठीक। डॉक्टर शमशाद आंखों के डॉक्टर हैं और इस इलाके में बिनाई के मसले पर गुज़िश्ता 18 साल से तहकीक कर रहे हैं। उनके मुताबिक यहाँ लोगों को रेटिनाइट्स पिगमेंटोसा लाहक है। सबसे पहले उनको जो वीएन डिफेक्टिव होती है रात की, फिर ऐसे ऐसे दिन की भी उनकी मुतासर हो जाती है। हमारे जो आँख हैं इसमें 2 हैं रिसेप्टर्स, कोन और रॉड्स। कोन जो दिन में देखते हैं, रॉड्स रात को देखते हैं। ये टूटते फूटते रीजनरेशन प्रोसेस चलता है। इनमें प्रॉब्लम क्या होता है, इनमें रीजनरेशन नहीं होती रॉड्स की ना। ये एक मौरूसी बीमारी है जिसका अब तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। इलाके के मुआयने पर आने वाली महकमे सेहत भक्कर की फील्ड टीम्स के मुताबिक यहाँ ये मसला ख़ानदानी शादियों के बाइस बढ़ रहा है। बीमारी का ताल्लुक इलाज से नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन से है। तो वो हम इनको बता सकते हैं कि आप जो है ना ये शादी ना करें आपस में, तो ये प्रिवेंशन में आ जाता है। आगे इनकी मजबूरी यही होती है कि बाहर के लोग भी इनसे जो है ना वो मैरिजेस नहीं करना चाह रहे, जिसकी वजह से ये भी अपने बस्ती में ही महदूद होकर रह गए हैं। कमर माई की शादी 12 साल पहले अपने चचा ज़ाद नईम से हुई। वो खुद तो देख सकती हैं लेकिन शोहर से बिनाई का मसला 4 में से 2 बच्चों में मुंतकिल हो चुका है। इस बस्ती के तमाम अफराद की फिक्र का महवर अब सिर्फ अपने बच्चे हैं। सारे बच्चे, सब बच्चों की फिक्र है कि उनका क्या बनेगा, कौन उनसे रिश्ता करेगा, इन्हें अपने घर ले जाएगा। आंखों वाले तो नहीं अपनाएंगे। आप जो करें अपनी तो जैसी भी है गुजर रही है, लेकिन बच्चों का क्या बनेगा? जिनकी आंखें हैं वो पढ़ रहे हैं, जो आंखों से महरूम हैं वो नहीं पढ़ते। यहाँ के लोग करीबी भट्टे पर मजदूरी या घर के अहाते में लगाई फसलों में खेती बाड़ी करके रोजगार कमाते हैं। नौजवान नस्ल में से जिनकी बसारत ठीक है, इन्हें भी अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। मिडल मुकम्मल है, मैंने दरख्वास्त दिया, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। हम जो 200-300 दिहाड़ी भट्टे दे लेते हैं, हमारे घर का निज़ाम भी नहीं चलता। मकान उसर दे पाए या कोई कहीं नौकरी के लिए जाएं तो कहते हैं कैसे करोगे, कोई चीज ना तुम्हें लग जाए, जिम्मे लग जाए, कोई एट लग जाए। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने वाले इस मर्ज से छुटकारा पाने का रास्ता आसान नहीं, मगर बस्ती सोहलावाला के रिहायशियों का कहना है कि अगर इन्हें तालीम, सेहत और रोजगार के मौके मिल जाएं तो अंधेरे में डूबी इनकी दुनिया में कुछ हद तक रोशनी हो जाए। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, भक्कर।
ڈاکٹر حسین جعفری اس وقت ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اسی حوالے سے، اسی مسئلے پہ جس پہ ابھی ہم نے سمن خان کی رپورٹ دیکھی۔ ڈاکٹر حسین، سائنس جرنلز میں اکثر ایسی ریسرچ چھپتی ہے کہ جنیاتی طریقہ علاج یا کسی طرح کی سرجری سے بینائی کی بحالی یا بہتری ممکن ہے، کیا ایسا کوئی علاج موروثی طور پر نابینا افراد کے لیے ممکن ہے؟ نہیں جی، ابھی کرنٹلی اس پہ کام تو ضرور ہو رہا ہے۔ ریٹینائٹس پیگمنٹوزا کا جس طرح اس میں ڈاکیومنٹری میں دکھایا گیا، اس کے کافی سارے جین مل گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو فیملی آپ نے دکھائی ہے، جو گاؤں دکھایا، ان کا بھی جین آلریڈی لوکیٹڈ ہو۔ ہم لوگوں نے کافی کام کیا ہوا ہے اس کے اوپر، بٹ پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک جو چیزیں موروثی طور پہ جینیٹک آپ کے اس میں آتی ہیں، ان کی ابھی تک کیور نہیں ہے۔ ابھی اینیمل کے اوپر تو کام ہو رہا ہے، جانوروں پہ کام ہو رہا ہے، ٹرائلز ہو رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جینیٹک انجینئرنگ یا جین تھراپی کے ساتھ امپروومنٹ آ جائے، بٹ ابھی تک ہیومنز کے اندر وہ پاسبلٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ڈاکٹر حسین، کچھ مذاہب خاص طور پہ کزن میرجز کے اگر حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو جینیٹیکلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس میں کافی حد تک رول اس بات کا بھی ہے، جو کزن میرجز ہیں، امریکہ کی 24 ریاستوں میں کزنز کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے معاشرتی تانے بانے میں اگر ہم ایسا دیکھیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پہ کوئی پابندی لگائی جا سکے۔ کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس رواج کی حوصلہ شکنی ہو، کیونکہ صرف بصارت سے محرومی ہی نہیں بلکہ تھیلیسیمیا ہے، ذہنی پسماندگی ہے اور کئی اور امراض بھی ہیں ایسی شادیوں کی وجہ؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پاکستان میں جو ہے میں شادی کرنے کی، جس کو ہم سینگینٹی بھی کہتے ہیں، وہ تقریباً ادھر اپنے کزنز میں شادی کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی برادری میں شادی کر رہے ہوتے ہیں، تو میجورٹی شادیاں اسی میں ہوتی ہیں، اور اس کے بہت سارے معاشرتی ریزنز ہیں، اکنامک ریزنز ہیں کہ ہم اکٹھا رہتے ہیں تو بہت سیونگ ہوتی ہے، اور ایک ہمارا ٹریڈیشن بھی اس کے اندر ہمیں۔ تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسی فیملیز جہاں پر کوئی موروثی بیماری چل رہی ہو، جس طرح کہ یہاں اس فیملی میں ہے، وہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ جین جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے جو کی فیملی میں وہ پرابلم کر، اور اگر ہم وہ جین پھر ہم ان کو پریونشن کی سہولت جو ہے وہ ایسی فیملیز کو دے سکتے ہیں۔ ہم ایگزیکٹلی بتا سکتے ہیں کہ کون لوگ کیریئرز ہیں اس بیماری کے، کون لوگ کیریئرز نہیں ہیں، کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، ان کے افیکٹڈ بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ہم پریونشن کے اوپر ڈیفینیٹلی کام کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مطلب کہ ہم سینگینٹی کے اوپر ہی ہم سارا کنسنٹریشن کریں، بٹ اب سائنس اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم ان کے ٹیسٹ کر کے ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ کس کی شادی اگر آپ آپس میں کریں گے تو ان کے گھر ایسے افیکٹڈ بچے پیدا ہو سکتے ہیں، تو دین دے کین پرابلی ٹرائی ٹو اوائڈ میرنگ اپنی ان کزنس کے ساتھ۔ رائٹ، تو مختلف تحقیق ہے ان حوالوں سے۔ کزن میرجز کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں میں جنیاتی خطرات کا شکار ہونے کا امکان جو ہے وہ تقریباً 2 گنا ہے۔ اب میں کچھ اس حوالے سے آرٹیکلز پڑھ رہا تھا، میڈیکل جرنلز میں بھی کافی حد تک اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اسے حل کرنے کے لیے کیا صرف یہی کافی ہے یا کچھ اور اقدامات بھی ہیں؟ کوئی براڈر سینیریو میں بھی چیزیں دیکھنی پڑیں گی؟ نہیں دیکھیں، براڈر سینیریو میں تو ڈیفینیٹلی دیکھنی پڑیں گی۔ پہلے تو آپ اسپیسیفک جن فیملیز کو یہ ایشو ہے، نیچرلی آپ ان کو ان کی ٹیسٹنگ پرووائڈ کریں گے، بٹ دین وی ٹاکنگ اباؤٹ اویئرنیس ایز ویل۔ اور ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں ہے، جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، وہ ایک ڈینائل ہے، اور سرٹن ڈیزیز، اور جب آپ ان سے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ ٹوٹل ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے ممکن نہیں، ہم یہ ہمارا وی آر ناٹ انوالوڈ، یہ اس فیملی کا یا اس خاندان کا ان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اور تو اس وجہ سے مگر یہ کہ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو میرا خیال ہے بتانا آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کہ حکومت پنجاب اب بہت ایکٹیولی جینیٹک ڈس آرڈرز پہ کام کر رہی ہے۔ ابھی ہماری سب سے بڑی جو جینیٹک ڈس آرڈر ہے پاکستان کی وہ تھیلیسیمیا ہے، تو ہم نے تھیلیسیمیا کا ایک بہت کمپریہنسو پروگرام جو ہے وہ پنجاب میں اسٹارٹ کیا ہے، اور ہم تمام کے تمام 33 اضلاع میں موجود ہیں۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہماری وزیر صحت ہیں، بیکاز ان کا بیک گراؤنڈ اپنا جینیٹک ڈس آرڈرز کے ساتھ کام کرنے کا بہت زیادہ ہے، انہوں نے اس سال سے ہماری جو ہمیں یہ مینڈیٹ بھی دیا ہے کہ ہم نے باقی جینیٹک ڈس آرڈرز کے اوپر بھی کام کرنا شروع کرنا ہے۔ تو اب اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہم جو سروسز جو حکومتی لیول پہ ہیں وہ اس حوالے سے کچھ بہتری دیکھ سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسین جعفری آپ کا ہمیں اس حوالے سے جوائن کرنے کا اور ہمارے سے بات کرنے کا۔ ڈاکٹر حسین جعفری ڈائریکٹر جنرل ہیں
पंजाब थैलेसीमिया एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर प्रिवेंशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहद पर बाढ़ हर सूरत मुकम्मल की जाएगी, क्योंकि ये बाढ़ लोगों को तकसीम करने के लिए नहीं बल्कि उनकी हिफाजत के लिए लगाई जा रही है। इस खबर की तफसील और इस पर तज्जिए के अलावा दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। हमारा तमाम तर कॉन्टेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। तहत यहाँ के शहरियों को असलहा रखने का हक हासिल है, लेकिन यहाँ की कई रियासतों के रिहायशियों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल, यहाँ तक कि मखसूस सूरत हाल में किसी को गोली मारकर हलाक कर देने का भी कानूनी हक हासिल है। फ़ायज़ा बुखारी इस हवाले से हमें मज़ीद बता रही हैं। वेलकम टू सिम्पली अमेरिका। नवंबर के दौरान अमेरिका में 2 मुकदमात की समाअत सुर्खियों का हिस्सा बनी रही। एक केस था काइल रिटनहाउस का। 25 अगस्त 2020 को अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन में सियाह फार्म शख्स जेकब ब्लेक की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद एक मुजाहिरा जारी था, जिसमें 17 साल काइल ने बकौल उनके अपना दिफा करते हुए 3 सफ़ेद फार्म अफराद पर फायरिंग की, जिनमें से 2 हलाक और 1 ज़ख्मी हुआ। ताहम ज्यूरी ने उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया। दूसरे मुकदमे की समाअत रियासत जॉर्जिया में हुई, जहां 3 सफ़ेद फार्म अफराद ने एक 25 साल सियाह फार्म शख्स अहमद आर्बरी को चोरी के शुबे में फायरिंग से हलाक कर दिया। तीनों पर इल्ज़ाम साबित हुआ और 7 जनवरी को उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी। इन दोनों मुकदमों ने अमेरिका में अपना दिफा करने के लिए असलहा रखने और इसके इस्तेमाल के हक़ पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। अमेरिका की कई रियासतों में स्टैंड योर ग्राउंड नामी कानून लोगों को ये हक़ देता है कि वो अपनी जान को ख़तरा महसूस करने पर किसी को भी हलाक कर सकते हैं। फ्लोरिडा, टेक्सास और मिशिगन समेत अमेरिका की कम से कम 30 रियासतों के रिहायशी ये हक़ रखते हैं कि किसी मुश्तबा हमले की सूरत में उन पर कानूनन फ़र्ज़ नहीं कि वो हालात की संगीनी कम करने के लिए अपनी जगह छोड़कर किसी महफूज मकाम पर चले जाएं या इस सूरत हाल में सबसे पुरअमन हल का इंतखाब करें। इसकी बजाय वो अपना दिफा करने के लिए मुश्तबा हमला आवर को फायरिंग से हलाक करने समेत किसी भी तरह का इंतहाई जिस्मानी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तहम अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक प्रोफेसर जेनिस इवामा कहती हैं कि सेल्फ डिफेंस और स्टैंड योर ग्राउंड कानून का इस्तेमाल करने में फ़र्क है। सेल्फ डिफेंस में अफराद को अपने तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त होती है, लेकिन साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है कि जब वो खतरा महसूस करें तो सूरत हाल को पुरसुकून करने की कोशिश करें। दूसरी जानिब स्टैंड योर ग्राउंड कवानीन लोगों को खुद को महफूज रखने की जरूरत महसूस होने पर मौलिक ताकत इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं, लेकिन सूरत हाल का तनाव कम करने के लिए इन कवानीन में कोई शर्त नहीं रखी गई। सेल्फ डिफेंस बुनियादी तौर पर तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप अपने घर के अंदर होते हुए खतरे में हो, फिर आपको अपनी हिफाजत के लिए किसी तरह की ताकत इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। दूसरी जानिब स्टैंड योर ग्राउंड लॉज सीधे अंदाज में कहते हैं कि आप जब भी चाहें मौलिक ताकत का इस्तेमाल करने के मजाज हैं, जब भी आपको किसी से खतरा महसूस हो या आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा हो। नेशनल राइफल एसोसिएशन यानी NRA का शुमार अमेरिका के ताकतवर तरीन लॉबी ग्रुप्स में होता है, जो आम शहरियों के लिए असलहा रखने के हक के हामी हैं। 2005 में NRA ने रियासत फ्लोरिडा में स्टैंड योर ग्राउंड कानून के मुसव्वदे की तैयारी और उसे मंजूर कराने में मदद फराहम की, जिसके बाद अमेरिकन लेजिस्लेटिव एक्सचेंज काउंसिल ने इस कानून को एक मॉडल के तौर पर दीगर रियासतों में भी लागू करवाया। असलहे से तशद्दुद को रोकने की हामी तंजीम द कोएलिशन टू स्टॉप गन वायलेंस ने इस साल एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक इस कानून की वजह से घरों में चोरी और डकैती जैसे वाक़यात में कमी के बजाय कत्ल के वाक़यात में सालाना 8% इजाफा यानी 600 इजाफी वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। इस रिपोर्ट की गुजारिशात में कहा गया है कि ये कानून पहले गोली मारो फिर मंतक ढूंढो के पुरतशद्दुद कल्चर को परवान चढ़ा रहा है, जो कत्ल के वाक़यात में इजाफे की वजह है, जबकि इसके इतलाक ने अमेरिका में इंसाफ के निज़ाम में नस्ली और सिनफी अदम मसावात को मजीद गहरा कर दिया है। अमेरिका में स्याह फार्म और ख़वातीन की निस्बत यहाँ सफ़ेद फार्म मर्द अपने दिफा के लिए स्टैंड योर ग्राउंड कानून का इस्तेमाल करने में कहीं ज़्यादा कामयाब हैं। अमेरिका में असलहा रखने के शहरी हक और स्टैंड योर ग्राउंड के कानून पर आपकी क्या राय है? अमेरिका उन कई मगरबी जमहूरियतों में से एक है जिनके बारे में इंसानी हुकूक के इदारों का कहना है कि हालिया बरसों में उनके जमहूरी इदारों में तनज़्ज़ुली देखी गई है। इस पर जल्द हम एक तफसीली रिपोर्ट आपके लिए लाएंगे। आज देखते हैं इसकी एक झलक।
عام طور پر بہت سے مختلف ملک ایک ہی وقت میں مشکلات سے نبرد آزما ہوتے ہیں، لیکن عموماً خود اپنی وجوہ کی بنا پر۔ اب بہت سی جمہوریتوں میں ایک عام احساس یہ ہے کہ شہری حکومت کی جانب سے ان کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے ناخوش ہوتے ہیں، اور وہ ایسے امیدواروں کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو نظام میں خلل ڈالنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں کنزیومر الیکٹرانکس شو جو ہے وہ ایک سب سے بڑا شو سمجھا جاتا ہے، لیکن اس سال یہ شو ابھی تک افراتفری کا شکار ہے۔ کووڈ کے پھیلاؤ کے باعث آخری لمحات میں منسوخیوں کی وجہ سے CES کے منتظمین نے صحت کے لیے حفاظتی اقدامات کی وجہ سے اس ایونٹ کو مختصر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ شو کیسے ہوگا اور اس میں کون سے بڑے گروپس شامل ہوں گے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چاہے وبا اپنا زور دکھا رہی ہو اور ہر طرف تقریبات منسوخ ہو رہی ہوں، دنیا کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی ایونٹ ضرور منعقد ہوگا، چاہے وہ لاس ویگس میں بنفس نفیس اور آن لائن تقریبات کی ملی جلی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا بھر سے 2000 سے زیادہ نمائش کنندگان کنزیومر الیکٹرانکس شو یا CES میں اپنی مصنوعات اور خدمات پیش کریں گے۔ ہم خوراک کی ٹیکنالوجی، خلائی ٹیکنالوجی اور پھر NFT سے متعلق موضوعات کے لیے مخصوص حصوں پر توجہ دیں گے۔ ہمیشہ کی طرح CES ٹیکنالوجی انڈسٹری کے کچھ سب سے بڑے ناموں کی میزبانی کرے گا۔ LG, Samsung, Sony, Canon۔ اسٹارٹ اپس اور چھوٹی کمپنیاں بھی موجود ہوں گی۔ خلائی ٹیکنالوجی کے محاذ پر شو میں شرکت کرنے والی زیرو جی نامی کمپنی لوگوں کو خلائی مدار میں لے جائے بغیر بے وزن ہونے کا تجربہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ایک خاص طور پر ترمیم شدہ بوئنگ 727 طیارہ 5.7 کلومیٹر سے زیادہ کی اونچائی پر مخصوص انداز سے اڑتا ہے اور بے وزنی کا ماحول پیدا کرتا ہے، جس سے مسافروں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خلا میں تیر رہے ہیں یا اڑ رہے ہیں۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی گاڑیوں کی صنعت کی بھاری موجودگی ہوگی، جس میں خودکار گاڑیوں اور ٹرکوں پر خاص توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ہمارے پاس BMW ہے، ہمارے پاس Amazon ہے، ہمارے پاس نئی کمپنیاں ہیں جیسے ٹو سمپل نامی کمپنی جو خودکار ٹرک بنا رہی ہے۔ کووڈ کے دوبارہ پھیلنے کا مطلب ہے کہ ذاتی طور پر کم تعداد میں نمائش کنندگان کی شرکت۔ مثال کے طور پر چین سے تقریباً 120 کمپنیاں آئیں گی، پہلے 700 آتی تھیں۔ کیرن چپکا کے مطابق ایسا وبائی امراض اور قرنطینہ کے دورانیے کی وجہ سے ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کے قطع نظر بین الاقوامی موجودگی پہلے سے زیادہ رہے گی۔ وہ کہتی ہیں کہ ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی کرنے والے کچھ شعبے پچھلے سالوں کے مقابلے میں شو میں بڑا کردار ادا کریں گے۔ ظاہر ہے ڈیجیٹل صحت کے شعبے میں زبردست ترقی ہوئی ہے، خاص طور پر پچھلے 2 سالوں میں وبا کی وجہ سے ٹیلی میڈیسن اور ایسے خودکار طریقے جن سے لوگ خود کو بہتر طریقے سے مانیٹر کر سکتے ہیں۔ ایک اور شعبہ گھریلو ٹیکنالوجی کا ہے، جہاں ویلے ون جیسی کمپنیاں رہائشی زندگی کو بہتر اور محفوظ بنا رہی ہیں۔ ہم نے اسمارٹ ہومز میں تو بہت ہی ترقی دیکھی ہے، لیکن ہم نے ایسا اپارٹمنٹس میں نہیں دیکھا، اور اسی پر ہماری توجہ مرکوز ہے۔ اب کووڈ کے بعد بہت سارے لوگ دروازوں کے ہینڈلز کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتے، لہٰذا ایک رہائشی کے طور پر رہائشی ایپ پر مرکزی داخلی دروازہ بالکل اسی طرح آپ ہاتھ لگائے بغیر کھل سکتے ہیں۔ CES کی کیرن چپکا کے لیے یہ شو عالمی ٹیک کمیونٹی کے دنیا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بارے میں ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو خود آئیں گے انہیں یہ موقع ملے گا کہ وہ اس میں حصہ لے سکیں، اور جو لوگ نہیں آ سکتے انہیں پھر بھی ڈیجیٹلی ان نئے آئیڈیاز کو دیکھنے کا اور نئے تعلق بنانے کا موقع ملے گا۔ جولی ٹیبو کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔